ہر ایک کو پتا ہے کہ حضرت ابراہیم زندگی گزری پیلسٹائن، پیدا بابل میں ہوئے، وہاں پہنچے اور پھر وہ وقت آیا. اب بہت اہم ایک میسیج آپ کے لیے. آپ احمد آباد سے یہاں پہ آئے ہیں، جمال پور، تاج پور، جو کوئی بھی علاقے ہوں، کیوں آئے؟ مقصد کیا ہے آپ کے آنے؟ قرآن کریم حضرت ابراہیم کے حوالے سے بہت لمبا میرا اشرا، میں بہت مختصر 5 منٹ میں بات مکمل کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم کے حوالے سے قرآن جو عجیب دعائیں، ابراہیم کی سب سے مشہور جو 2 دعائیں ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. دونوں ابراہیم کی دعائیں مشہور، جو مشہور نہیں لیکن بہت اہم 2 دعائیں قرآن کریم بتا رہا. حضرت ابراہیم نے 2 شادیاں کی، دوسری بیوی سے بیٹا ہو گیا اسماعیل. اب دونوں بیویوں کے درمیان ٹینشن ہو گیا. وہ ایک بڑا مسئلہ ہے جو آپ حضرات تو نہیں سمجھیں گے، کیونکہ آپ میں سے کسی 2 شادیاں اس لیے نہیں ہوں گی کہ اگینسٹ لا آف دا لینڈ، ورنہ دل تو پتہ نہیں آپ کا کتنی شادیوں کا چاہ رہا ہوگا. خیر، ایک عجیب ٹینشن پیدا ہوا اور پھر ابراہیم کو اپنی ایک بیوی کو لے کر مکے کی جانب آنا پڑا. مشہور واقعات ہیں، لیکن ان مشہور واقعات کے 2 میسج لوگ بھول جاتے ہیں. اپنی بیوی کو لا رہے ہیں اور اپنے بیٹے. اس وقت تک ایک ہی بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا کسی باپ کا، وہ بھی بڑھاپے میں. لیکن حالات ایسے ہو گئے گھر میں، وہاں سے لے کے آئے اور جب مکے کی سرزمین میں لائے تو مکے میں کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کعبہ بھی نہیں تھا. خود حضرت ابراہیم کا جملہ قرآن نے آیت بنا دی، رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. اے خدا، میں اپنی ذریت کو، اپنی اولاد کو وہاں لا رہا ہوں جہاں گھاس کا ایک پتا بھی نہیں. لیکن گھاس کا پتہ نہ ہو. یہ زمین بہت اہم ہے کیونکہ اندہ بیتک المحرم، یہاں پہ تیرا قابل احترام گھر. کعبے کا وجود نہیں تھا اس وقت، دیواریں ٹوٹ چکی تھی طوفان نوح میں، لیکن کعبہ تو بہرحال دنیا میں سب سے پہلی جگہ. بتا دیا کہ قابل احترام جگہ پہ منتقل ہوتے، لیکن مقصد پرپس لوگ کہتے جی وہ اولاد کی ترقی کے لیے یہاں پہ لائے، یا ایجوکیشن کے لیے یہاں پہ آئے، یا بزنس بڑے اچھے ہیں اس لیے آئے، یا انفراسٹرکچر بہت اچھا ہے اس لیے آئے، یا پیس آف مائنڈ ہے اور لا اینڈ آرڈر بہت اچھا ہے اس لیے آئے. یہی ریزن لوگ بتاتے ہیں مائیگریشن کا. جہاں سے آدمی آتا ہے اگر کبھی وہاں کے حالات بہت اچھے ہو جائے تو ریورس مائیگریشن ہوتا. حضرت ابراہیم کہتے ہیں ساری باتیں چھوڑو، کرائیٹیریا ایک، رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. میں تو اپنی اولاد کو اس لیے یہاں پہ لایا ہوں کہ انہیں نمازی بنانا. سب سے بڑی ذمہ داری ایک باپ اور ماں کی یہ ہے کہ اپنی اولاد کو نمازی بنا. حضرت ابراہیم نے ہجرت کی اور امیگریشن لیا مثلا مکے کا، تو ریزن کیا بتا رہے ہیں؟ یہ بھی نہیں بتا رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو ٹینشن ہے اس کی وجہ سے نہیں. اصل مقصد ہے ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نمازی بنے. اور اب آ جائیے ایام عزا میں فضائل کے حوالے سے ایک آیت آپ بہت سنتے، مگر یہ ایک نہیں 2 آیتیں. اللہ نے ابراہیم کو دیا، اور کتنا دیا؟ بہت دیا. مسلسل اللہ ابراہیم کو دیتا رہا. چونکہ یہ جملہ آپ کا بہت سنا ہوا ہے تو میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. ایک کے بعد دوسری نعمت ملتی رہی، یہاں تک کہ ابراہیم نبی بنے، یہاں تک کہ ابراہیم رسول بنے، یہاں تک کہ ابراہیم خلیل بنے، یہاں تک کہ ابراہیم امام بنے. قال انی جاعلک للناس اماما. یہ سب سے بڑا عہدہ ملا. اب تک جتنی چیزیں ابراہیم کو ملی لیتے رہے، شکر کرتے رہے. امامت ملی تو تڑپ گئے، قال ومن ذریتی. یہ تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ تو مجھے اپنی اولاد کے لیے بھی چاہیے. نبوت کے لیے جملہ نہیں کہا، رسالت کے لیے یہ جملہ نہیں کہا، خلت کے لیے یہ جملہ نہیں کہا. اولاد کو کب یاد کیا؟ جب امامت کی بات آئی. اتنی بڑی نعمت امامت ہے، ابراہیم برداشت نہ کر سکے، کہا مجھے اپنی اولاد کے لیے چاہیے. مگر
کیا خالی امامت میں اولاد یاد آئی؟ نہیں، دوسری دو چیزیں ہیں جہاں ابراہیم نے اپنی اولاد کو یاد کیا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، خدا بندہ مجھے بھی نمازی بنا اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا. تو جیسے عقیدے میں امامت کا درجہ ہے ویسے عمل میں نماز کا درجہ. امامت کی بشارت ملی تو اولاد کے لیے مانگی، اور یہاں نماز کا پیغام آیا تو اولاد کے لیے نماز کو مانگا. آپ کا سب سے بڑا ٹارگٹ، آپ کا سب سے بڑا ہدف، آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد اولاد کو ترقی دلوائیے. سرجن بنے، ڈاکٹر بنے، اکاؤنٹنٹ بنے، ایک کے نہیں 50 ڈیری کوئن ان کی ہو جائے، لیکن اصل مقصد ہے نمازی بنے. یہ حضرت ابراہیم کے دونوں جملے قرآن کریم میں ایک ہی پیج پر موجود ہیں. سورہ ابراہیم آیت 35 سے 45 کے بیچ میں ایک ہی پیج پر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، جہاں نماز کی بات آئی مجھے بھی نمازی بنا اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا.